میں آج کل اس مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، اللہ تو نے مجھے نکالنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں نکال سکتی۔ ہاں، آپ اس شخص کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ میرے دکھوں کا مداوا بن جائے گا، یہ بندہ میرے ساتھ معاونت کرے گا، یہ بندہ مجھ کو اس مصیبت سے تحت الاسباب نکال سکتا ہے۔ ہر کسی کے سامنے اپنے دکھ کو شیئر کرنا، جہاں بیٹھا وہاں اپنی تکلیف ذکر کرنا، جہاں بیٹھا وہاں رونا دھونا شروع کر دیا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 60 سال تندرستی دی ہے، 60 سالوں کے بعد کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا تو صبر کریں آپ۔ 60 سال بھی تو آپ نے تندرستی میں گزارے ہیں، 50 سال بھی تو آپ نے اس اللہ کا کھایا ہے۔ تو اگر عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مصیبت کے اندر، کسی آزمائش کے اندر پکڑتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آزمائش مصیبت زندگی کا حصہ ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شان والی ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کی قسم، ان سے بڑا انسان دنیا میں نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ اللہ نے بنایا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر بھی آزمائشیں ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی مصیبتیں موجود ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں رکھا، ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی، میں اور آپ کیا چیز ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جتنا اللہ کے کو قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کا کو پیارا ہوتا ہے، اس پہ آزمائش بھی اتنی سخت آتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ سے، عائشہ، طائف کے اندر لوگوں نے میرے اوپر بہت ظلم کیا، عائشہ طائف کا دن کا سفر مجھے نہیں بھولتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے طائف کے لوگوں کے پاس پہنچے، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دعوت ان کو دی، لیکن وہ قوم بگڑی ہوئی تھی، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس دنیا کی آسائشیں تھیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے سمجھ آنے والی تھی؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور جو شرک کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے ایک اللہ کی دعوت دینا بڑا مشکل ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے حالات و واقعات میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، خاندان میں دیکھ لیں، دوستوں کے اندر دیکھ لیں، آپ لوگوں کو کہیں بھائی نماز پڑھے، آپ کی بات برداشت کر لیں گے، آپ کہیں زکوٰۃ دیں، برداشت کر لیں گے، آپ کہیں بھائی سچ بولا کرو، برداشت کر لیں گے، آپ کی اور دین کی بات بتائیں، برداشت کر لیں گے۔ جو ہی آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرح بلائیں گے کہ اللہ ایک ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ایک ہے، اولاد دینے والا اللہ ایک ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا ایک اللہ ہے، نصر و نیاز کا مالک اللہ ہے، دیگ اللہ کے لیے ہے، بکرا اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، فوراً وہ آپ کی مخالفت شروع کر دے گا، اس سے ہضم ہی نہیں ہوگی، آپ کے الٹے سیدھے نام رکھے گا، آپ کو برا بلا کہے گا، آپ کو جناب ترشی نگاہوں سے دیکھے گا۔ کیوں؟ یہ دعوت توحید ایسی ہے، اس دعوت توحید کے لیے لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، نبیوں کو بھی پتھر لگے۔ اس دعوت توحید کے لیے، اس پیغام توحید کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے علاقے میں اتنا مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی عائشہ سے، عائشہ اتنا مارا کہ میرے جسم سے خون نکل کر میرے جوتے تک آ گیا، میرے پاؤں تک آ گیا۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں آقا میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ کی چاہت ہو تو پہاڑوں والا فرشتہ جس کے ذمہ اللہ نے پہاڑوں کی ڈیوٹی لگائی ہے،
اگر آپ کی چاہت ہو تو پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، طائف کی بستی کو ایسے پیس کے رکھ دوں گا جیسے چکی کے اندر دانا پیسا جاتا ہے، آپ حکم کریں۔ لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ حوصلے مند انسان ہے، وہ اللہ نے ایسے تو شان نہیں نہ دے دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے تو ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ نہیں رکھ دیا۔ اتنا بڑا ظلم سہنے کے بعد وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا جبریل ان کو ہلاک نہ کر، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں مسلمان بندے کو جو کانٹا بھی اگر چھوٹتا ہے